بتائیں کہ عمران خان کے دور حکومت میں مہنگائی جو 12-13% پہ تھی وہ 30% پہ چلی گئی سالانہ، پیٹرول 150 سے 282 پہ چلا گیا، بجلی کی قیمت میں 100 گنا اضافہ ہو گیا، آٹا، چینی، دال، چاول، گھی 100 گنا زیادہ اضافہ ہو گیا قیمتوں میں۔ تو یہ شہباز صاحب کی پرفارمنس کوئی بہت بری نہیں لگ رہی آپ کو پچھلے ایک سال میں؟ اگر آپ میری بات کو سمجھیں گے اور سنیں گے تو پھر آپ کو اس ساری چیز کی حقیقت پتہ چل جائے گی۔ لیکن جو آج کل کا عام ووٹر ہے اور جو آج کل نوجوان ہے، وہ جو بات میں آپ کو کرنے لگا ہوں وہ یقیناً نہیں مانتا، وہ نہیں سنتا، آپ بھی نہ سنیں، لیکن میں آپ کو اس چیز کا حلفاً کہہ رہا ہوں کہ ساری برائی کی جڑ جو یہ مہنگائی ہے، اس کی ساری جڑ عمران خان کی 4 سال کی نااہلی، نالائکی، کوتاہی اور کرپشن ہے۔ میں یہ چیز آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جب نون لیگ کی حکومت گئی تھی اس وقت کے گراف اٹھا کے دیکھ لیں، اور جب عمران خان 4 سال رہا ہے اس کے بعد اس کی کوتاہیاں نالائک، ایک آپ مجھے بتا دیں ماشاءاللہ آپ کوئی ایک ملک بتا دیں جس کے ساتھ اس نے تعلقات اچھے رکھتے ہیں، کوئی ایک نام لے دیں۔ اس کے بعد امریکہ کے ساتھ لڑائی، چین کے ساتھ لڑائی، سعودی عرب کے ساتھ، ہر ملک کے ساتھ اس نے صرف ایک ہی کام کیا کہ لڑائی ڈال۔ اب بنیادی طور پہ میں نے نزدیک سے جا کے دیکھا ہے کہ اب اگر آپ عمران خان کو کوئی کہتا ہے نا کہ کرپٹ نہیں، لیکن ایک چیز پہ تو میرے ساتھ شرط لگا لیں کہ نالائق بہت ہے، نااہل بہت ہے، اور نالائکی اور نااہلی کی وجہ جو وزیر اعظم صرف 4 گھنٹے کام کرتا ہو، یعنی یہ صبح 11 بجے آتا تھا، 2:30-3 بجے ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے بنی گالا چلا گیا۔ اتنا بڑا ملک اور صرف 4 گھنٹے آپ ٹائم دیں، اور اس میں بھی ادھر ادھر کی مارتے رہیں، یعنی وزیر پیٹرولیم سے آپ جو سیکٹری پیٹرولیم ہے اس کے بارے میں آپ ڈسکس کرنا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، اچھا راجہ صاحب یہ بتائیں، یہ بچائیں، آپ نے کہا کہ جتنی پیٹرولیم سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے کہا کہ جتنی مہنگائی ہے شائع خورد و نوش میں غریب آدمی کے لیے جتنا مشکل ہے، بجلی، گیس، پیٹرول وغیرہ، عمران خان اس کا ذمہ دار ہے۔ ڈالر کی قیمت جو گئی ہے 288 پہ، تقریباً 185 پہ عمران خان کے دور حکومت میں تھی، اس کا بھی عمران خان ذمہ دار ہے۔ ابھی جو پچھلے ایک سال میں گئی ہے شرح سود جو 21% پہ چلی گئی ہے، کیا اس کا بھی عمران خان ذمہ دار ہے آپ کے خیال میں؟ اچھا چلے پھر آپ میرے ساتھ ایک منٹ میری بات سن لیں۔ آپ یہ ابھی فگر اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے عمران خان کی حکومت تک پاکستان نے کتنا قرض لیا ہے، اور عمران خان کے 4 سالوں میں پاکستان نے کتنا قرض لیا ہے تقریباً۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو تقریباً بتانا مجھے پتہ ہے نا، راج صاحب پتہ ہے، تقریباً کوئی 20,000 ارب روپے عمران خان کے دور حکومت میں قرض لیا گیا، 20,000 ارب روپے۔ چلے 25 کر لیں، 25 کر لیں، اور پچھلے ایک سال میں کتنا لیا گیا یہ آپ مجھے بتائیں۔ پچھلے ایک سال میں شہباز شریف صاحب کے دور میں، آپ لیڈر آف دی اپوزیشن، میں جھوٹ بولوں پاکستان، میں آپ کو بتاتا ہوں راج صاحب، 12,000 ارب روپے ایک سال میں، اگر اس حساب سے تقریباً 12 سے 14,000 ارب روپیہ لیا گیا ہے، 12 سے 14 اس حساب سے نہیں بالکل ٹھیک ہے۔ اور سرکاری اعداد و شمار میں آپ کو بتا رہا ہوں راجہ صاحب، اگر یہ اسٹیٹ بینک کے ہیں اسٹیٹسٹکس، اگر یہ فگر ٹھیک ہوتے تو پھر جو آج اسٹیٹ بینکنگ یا خزانے کی پوزیشن ہے وہ یہ پوزیشن نہیں ہونی تھی۔ اس بارے میں آپ کا کیا راجہ صاحب؟ یو آر دی لیڈر آف دی اپوزیشن، میں آپ کو سرکاری اعداد و شمار بتا رہا ہوں، 12,000 سے 14,000 ارب کے قریب پچھلے ایک سال میں قرض لیا گیا ہے۔ اگر میں غلط ہوا تو میں اپنی غلطی تسلیم کروں گا، لیکن اگر آپ غلط ہوئے تو اس کا ملک کو بڑا نقصان ہے، بیکاز یو آر دی لیڈر آف دی اپوزیشن۔ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جتنا پاکستان بننا اس وقت سے لے کے عمران خان کی حکومت بنی وہ 24,000 ہے، اور جو عمران خان نے لیے وہ 25، یعنی کہ اس نے پاکستان بننے سے لے کے جو اس کی حکومت تک جتنے قرضے تو حضور جس سپیڈ سے یہ حکومت قرضے لے رہی ہے، جس کو آپ نے اپوز کرنا ہے، آپ نے روکنا ہے، آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، انہوں نے اگر 4.25 سال پورے کر لیے تو 40,000 سے اوپر لے جائیں گے اپنے دور حکومت میں، اگر 12-14 ارب ابھی ہے۔ اگر یہ قرض جو آپ فگر بتا رہے ہیں، پھر میری صرف ایک سوال کا جواب دے دیں کہ پاکستان کے پاس جو اس وقت ذخائر ہیں وہ اتنے کم۔ ساتھیو، ٹکر کے صحافی نے اس شخص کو ایکسپوز کرتے ہوئے عوام کے سامنے اسے رکھا اور بتایا کہ عوام اب بے وقوف نہیں رہی، عوام جانتی ہے ہر چیز۔ تو دوستو، اس ویڈیو پر رائے لازمن دیجیے گا۔